قمر اپنی ڈرائیونگ کی ذمہ داری مکمل خلوص سے نبھا رہا تھا۔ صبح 8 بجے سے شروع ہونے والا یہ کام دوپہر 1 بجے تک خاصا زور پکڑ چکا تھا۔ اس مصروفیت کے باوجود وہ ماریا سے بھی مسلسل رابطے میں تھا۔ آپ صبح سے ووٹرز کے ساتھ گھن چکر بنے ہوئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ناشتہ بھی گول کر دیا ہوگا۔ محبت اور تڑپ کی چاشنی میں گندے ان الفاظ کی مہک سے قمر مخمور ہونے لگا۔ ماریا ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ آپ کا اندازہ بالکل بجا ہے، میں نے واقعی ناشتہ نہیں کیا، اس نے مسکراتی ہوئی سمائلی کے ساتھ جواب لکھ کر بھیجا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی علاقے کے کچھ لوگوں کو پولنگ سٹیشن سے واپس لایا تھا اور اب اگلی کھیپ کے لیے مزید افراد کا منتظر تھا۔ اس کی توقعات کے عین مطابق اس مرتبہ ووٹرز کا ٹرن اوور بہت اچھا تھا۔ لوگ جوش اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قومی امانت کا حق ادا کر رہے تھے۔ ایسا کیسے چلے گا بھائی؟ ماریا نے ناراضگی جتائی۔ آج کا دن قومی تاریخ میں بے حد اہم ہے، میں پہلے اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ کی یہ لگن بہت متاثر کن ہے قمر، ماریا نے ناز سے کہا۔ شکریہ جی۔ آپ نے ووٹ دیا کہ نہیں؟ نہیں، دادی جان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اب کچھ بہتر ہوئی ہیں وہ، اگلے 1 گھنٹے میں سبھی روانہ ہوں گے۔ گڈ، اس وقت تک میں بھی اگلے راؤنڈ کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ قمر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ماریا کے جواب پر اس کی خوشی دیدنی تھی۔ قمر کا اگلا راؤنڈ مختصر تھا، چند خواتین اور بزرگ افراد کو قدرے قریبی اسکول میں لے کر جانا تھا۔ مفت کی بیگار کر رہا ہے صبح سے، کچھ حاصل نہیں ہوگا تجھے۔ واپس آتے ہی اس کی سماعت میں عاطف کا زہریلا فقرہ آیا، وہ بھی اسی وقت کسی راؤنڈ سے لوٹا تھا۔ تیری پارٹی کو جیت کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ صبر کر کاکے منّے، تمہاری پارٹی کا ٹائٹینک بھی ڈوب چکا ہے، تم لوگوں کے پاس کھوکھلے وعدوں اور نعروں کے سوا عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ قمر نے اس کی باریک آواز کی شاندار نکالی کرتے ہوئے بھرپور جوابی وار کیا۔ ترش جملوں کا یہ تبادلہ کچھ دیر یوں ہی جاری رہا۔ بس کرو جوانوں، اس طرح لڑتے ہوئے کون سی جائیدادیں بانٹ لوگے؟ ماجد نے دوستانہ انداز میں کہا۔ یہ سب تو یوں ہی چلتا رہے گا جی، یہی تو جمہوریت کا اصل حسن ہے، قمر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ عاطف موبائل پر آنے والی کال سننے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کا انگوٹھا اتنا سونا سونا کیوں ہے؟ کیا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ابھی تک؟ نہیں، صبح سے گھر پر ہی ہوں، ناشتہ کرنے ہی نکلا تھا، بس تھوڑی دیر پہلے، وہ کسل مندی سے بولا۔ قمر نے اس کا پولنگ اسٹیشن معلوم کر کے ساتھ چلنے کے لیے قائل کر کے ہی دم لیا۔ ماجد سے بات کرنے کے ساتھ وہ کئی بار موبائل دیکھ چکا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم ہوئیں اور ماریا چند خواتین کے ساتھ گھر سے برآمد ہوئی۔ قمر کا ہاتھ بے اختیار اپنے بال سنوارنے لگا۔ ماریا کی آنکھوں میں بھی خوبصورت چمک پیدا ہوئی، تاہم اس نے بہت جلد اپنے بشرے پر بے نیازی طاری کر لی۔ آ جائیں ماں جی، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ عاطف لپک کر آگے بڑھا، اس کی پرشوق نظریں بھی ماریا کے سراپا پر مرکوز تھیں۔ رہنے دے بھائی، مجھے تیرا لیڈر نہیں پسند، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، دادی نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ عاطف کو سخت اہانت محسوس ہوئی۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، ماں جی آپ کی وین میں گھٹنوں کی تکلیف کے باعث سوار نہیں ہو سکیں گی۔ ماریا کی والدہ نے بات سنبھالی۔ عاطف کے پاس پک اپ وین تھی جس کی اگلی نشست پر پہلے ہی ایک بزرگ براجمان تھے۔ ہیرو پتر، مجھے تیری گاڑی میں جگہ مل جائے گی نا؟ دادی نے بڑی شفقت سے قمر کو مخاطب کیا۔ سو بسم اللہ ماں جی، آئیے نا آپ۔ اس نے بہت احترام سے انہیں کیری ڈبے کی عقبی سمت میں سوار کیا۔ عاطف حسد اور طیش سے بے حال ہو چکا تھا۔ ماریا کی باڈی لینگویج اور قمر کی سرشاری سے ان دونوں کی کیمسٹری کا کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ کسی خاص جذبے میں مبتلا دو افراد اپنی بے نیازی کے باوجود دراز دل خود ہی عیاں کر دیا کرتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بے خودی کب ایک جست میں وجود پر غالب آ کر ببانگے دبل اہل عالم کو بتاتی ہے کہ میں نے ان دو اجنبیوں کو ایک اندیکھی ڈور میں باندھ دیا ہے، وہ ڈور جو ازل سے ہی صنف مخالف میں ایک جبلی کشش ہے۔ دھڑکنے کسی انوکھی تال میل پر رقصاں ہوں تو چہرے از خود کھلی کتاب بن جایا کرتے ہیں، جن پر لکھی تحریر پڑھ کر ہر کوئی اپنے ذہنی معیار کے مطابق مطالب دے لیا کرتا ہے۔ قمر اور ماریا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ تم نے ووٹ کہاں کاسٹ کیا قمر؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ماجد نے پوچھا۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا، میرا حلقہ ویسے بھی آبائی علاقہ تھا، وہاں آمد و رفت میں ہی کئی گھنٹے ضائع ہو جاتے۔
آپ لوگوں کے ووٹس زیادہ اہم تھے۔ پارٹی نے اپنی کالونی کے ساتھ 3 علاقوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں ناشتہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھے ایک خاکی لفافے سے سینڈوچ نکالا جو واپسی پر ایک بیکری سے لیتے ہوئے آیا تھا۔ ماجد نے اس کی سہولت کے لیے ریپنگ کھول دی۔ قمر نے ماہرانہ انداز میں ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے بیک ویو مرر میں دیکھا اور سینڈوچ کترنے لگا۔ ماریا کی آنکھوں میں تشکر اور مان کا جذبہ ہلکورے لینے لگا۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد ایک وسیع و عریض سڑک پر پہنچے جہاں متضاد سمت میں 2 اسکول تھے۔ ماجد اپنا شناختی کارڈ سنبھالے بائیں جانب بڑھ گیا۔ قمر نے دادی کے نیچے اترنے میں مدد کی اور لفافے میں رکھا پیٹس نکال کر کھانے لگا۔ اس کی نظریں ماریا پر ہی مرکوز تھیں۔ 25 منٹ بعد ماجد باہر آیا تو کافی حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ بہت زبردست رسپانس ہے اندر، مجھے لگتا ہے کہ نئی پارٹی ضرور میدان مار لے گی۔ واہ، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ قمر پرجوش ہوا۔ وقت گزاری کے لیے وہ ماجد سے رسمی اور بے معنی سی گفتگو کرنے لگا۔ نوکری کرنے کا کیا ارادہ ہے ویسے؟ اس نے محتاط انداز میں اپنے اصل مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ الیکشنز سے فارغ ہو کر کچھ پرائیویٹ کالجز میں سی وی جمع کروانے کا سوچ رکھا ہے۔ جاب کے ساتھ ساتھ CSS کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ماریا اتنا طویل انتظار کر لے گی؟ ماجد کے معنی خیز انداز پر قمر کو جھٹکا لگا۔ اس میں ماریا کہاں سے آ گئی بھلا؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ برخوردار، ہم بھی اپنی جوانی میں یہی سب کرتے رہے ہیں۔ تم دونوں کے چہرے اشتہار بنے ہوئے ہیں، کنٹرول کرو یار۔ اس نے خوش دلی سے کہا۔ کیا کریں ماجد بھائی، کنٹرول ہی تو نہیں ہوتا۔ وہ جھینپ کر بولا۔ ہم لوگ صرف اچھے دوست ہیں، شادی وادی کا ابھی کچھ نہیں سوچا۔ کالجز میں نئے سیشن کے ساتھ ٹیچرز بھرتی کیے جاتے ہیں، اس میں تو ابھی کافی وقت ہے۔ جاب ملنے تک تم ہمارے ساتھ جوائن کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا پیکج مل جائے گا۔ ماجد نے ترغیب کا جال پھینکا۔ اوکے، میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا۔ وہ نیم رضامند تھا۔ ماجد نے طمانیت سے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ خواتین کے واپس آتے ہی قمر نے گاڑی چلا دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ قمر کے اس اوپن ایئر دفتر میں دن بھر کے تجربات پر بات چیت جاری تھی۔ جنید اور مائیکل نے ایک LED سسٹم کا انتظام کر رکھا تھا۔ اب انہیں شدت سے شام 6 بجے کا انتظار تھا۔ سڑک کی دوسری جانب پاشا کے پارٹی اراکین بھی خوب تیاریوں میں مگن تھے۔ ان کی جانب سے فائرنگ اور آتش بازی کا بندوبست صبح ہی سے تیار تھا۔ کچھ لوگوں کی قسمت ہمیشہ کی طرح آج بھی دھوکہ ہی دے گی۔ پاشا نے بآواز بلند تان لگائی۔ ایسا کیوں ہوگا بھلا پاشا بھائی؟ اس کے قریبی ساتھی شمس نے معصومیت سے پوچھا۔ بس کچھ لوگ ہارنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، انہیں جیتنے کا موقع کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ پاشا نے قمر اور جنید کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخرانہ جواب دیا۔ اگنور کرو انہیں، کچھ دیر صبر کر لو بس، میں نے ایک دھانسو پلان تیار کر رکھا ہے۔ قمر نے انہیں حوصلہ دیا۔ نیوز چینل کی مخصوص موسیقی کا آغاز ہوتے ہی سب اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نیوز اینکر ہاتھ میں سفید کاغذ تھامے پرجوش انداز میں کسی دور دراز قصبے سے حاصل ہونے والے نتیجے کا اعلان کر رہا تھا، جس کے مطابق قمر کی پارٹی نے پہلی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ تمام لڑکے خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ جنید نے فوراً گیراج میں رکھا درمیانے سائز کا ڈھول اٹھایا اور گلے میں لٹکائے بھرپور بیٹ دینے لگا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رواں ہو گیا۔ مخالف پارٹی کو ملنے والی جیت فضا میں فائرنگ سے ارتعاش برپا کر دیتی، لیکن ڈھول کی لہو گرما دینے والی تال پر ماہرانہ رقص کا تناسب تشویشناک حد تک زیادہ تھا۔ دسمبر کی اس سرد رات میں موسم کی ہر شدت بے معنی ہو چکی تھی۔ رگوں میں دوڑتی حدت سے ان کے چہرے تمتمانے لگے۔ قمر نے اپنی جیکٹ اتار کر وہیں کرسی پر رکھی اور آنکھوں میں شرارت کی ایک نئی چمک لیے جنید سے ڈھول تھام لیا۔ اب میں جو کہوں میرے پیچھے کہتے رہنا بس۔ آج یہاں جون جولائی جیسی تپش نہ پھیلائی تو میرا نام بھی نہیں۔ وہ اسلم کو پاشا کے ساتھ چہلیں کرتے دیکھ کر معنی خیزی سے بولا۔ آج در پر چل کے آیا ہے موقع۔ اس نے تھاپ دیتے ہوئے بآواز بلند کہا تو لڑکے بے اختیار پھڑک اٹھے۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ مخالف پارٹی کے سامان جشن پر بھرپور انداز میں چوٹ کرتے ہوئے موقع موقع کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ چھتوں اور بالکنیوں میں کئی خواتین بھی اس نئے ہنگامے سے لطف اندوز ہونے چلی آئیں۔ کہکہوں اور سیٹیوں کی گونج میں قمر کو ملنے والی داد نے پاشا کا ضبط کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً غلیظ گالیوں کا طوفان برپا کر دیا۔ ماحول میں یکدم غیر فطری سی خاموشی چھا گئی۔ اپنی زبان کو لگام دے پاشا، مائیکل بھڑک اٹھا۔ تجھ سے کون بات کر رہا ہے؟ اسلم نے اس کے گھر میں قمر کے قیام کو نہایت نازیبا الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فحش گالی دی۔ ہاں، بات تو اس سے کرنی ہے جو اپنی شکل پر بہت اتراتا پھرتا ہے۔ پاشا نے بھی نسرین کے حوالے سے واہیات تانا دیا۔ بس اب ایک لفظ اور نہیں، قمر نے ڈھول اتار کر زمین پر پٹخ دیا۔ تجھے علم ہے اسلم، اس مامے خان کو بہنوئی نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا انہیں۔ عاطف نے بھی اس لغو گوئی میں شرکت کی۔ یہ صورتحال ارد گرد موجود خواتین کے لیے نامناسب ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چراتی پیچھے لوٹ گئیں۔ قمر کے لیے ضبط محال تھا۔ اس نے اندھا دھند مخالف سمت میں جست لگائی اور عاطف کو دھکا دیتے ہوئے سڑک پر گرا دیا۔ اس کے وجود میں وحشیانہ قوت سما گئی تھی۔ مائیکل، جنید، منیب اور قاسم بھی پاشا، اسلم اور دیگر لڑکوں سے بھڑ گئے۔ اس جنگ عظیم نے ہر ایک کی حسیات جکڑ لی تھیں۔ کسی کو علم ہی نہ ہو پایا کہ ماجد نے نہایت سکون اور اطمینان سے قمر کی جیکٹ سے موبائل برآمد کر کے چند ہی لمحوں میں ایک نئی بربادی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اپنی کارکردگی پر خود کو سراہتے ہوئے اس نے موبائل دوبارہ جیب میں رکھا اور پریشان کن انداز میں لڑکوں کے پاس چل دیا، جہاں متحارب گروہوں کے سپہ سالار کف اڑا رہے تھے۔ کالونی کے معزز افراد انہیں الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تم لوگ تو اس طرح لڑ رہے ہو جیسے لیڈروں نے اس بہادری کے عوض زمینیں تمہارے نام کر دینی ہیں۔ ابھی پولیس آ گئی تو خوامخواہ دنگے فساد کے کیس میں دھر لیے جاؤ گے۔ ایک معمر شخص نے تیور دکھائے۔ چھوڑیں حاجی صاحب، بچے ہیں، خون میں ابال تو آ ہی جاتا ہے، ماجد نے بردباری سے کہا۔ دیکھ لوں گا میں، یہ موقع تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ پاشا نے قمر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اپنے دفتر کی جانب بڑھ گیا۔ ماجد دیگر معزز افراد کے ساتھ قمر کو سمجھانے لگا۔ ماحول کی حدت دھیرے دھیرے اپنا اثر کھونے لگی تھی۔ ماریا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بریکنگ نیوز سے محفوظ ہو رہی تھی۔ مختلف نیوز چینلز پر جاری شدہ الیکشن کے نتائج نے اسے بھی بہت پرجوش کر رکھا تھا۔ کالج سے چھٹیوں کے باعث وہ پڑھائی اور صبح جلدی اٹھنے کے جھنجھٹ سے بھی آزاد تھی۔ کچھ دیر قبل وہ بھی بالکنی میں ہی موجود قمر کی کارکردگی پر جھوم رہی تھی۔ ماریا ایک سلجھی ہوئی مڈل کلاس لڑکی تھی۔ اس کا گھرانہ روایت پسند تھا۔ صنف مخالف سے بات چیت کو مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، تاہم وہ سوشل میڈیا پر محتاط انداز میں کبھی کبھی اس لذت سے لطف اٹھانے میں کوئی آر نہیں سمجھتی تھی۔ اسے خوشی ہوتی تھی کہ اپنی آمد کے پہلے ہی روز کالونی میں مرکز نگاہ بن جانے والے قمر نے اس کی ذات میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اس کے دروازے پر بے ساختہ رک جانا، بار بار کسی بہانے سے گھر کی جانب دیکھنا، کرکٹ کھیلتے ہوئے گیند گر جانے کی صورت میں ہمیشہ خود آنا، ایسے عوامل ہرگز نہیں تھے جنہیں نظر انداز کیا جا سکتا۔ وہ اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہو گئی۔ کالونی میں قمر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے وہ بھی جذبہ تفاخر میں مبتلا ہو رہی تھی۔ دوستی کا علم تھامے باہمی کشش کی پرپیچ راہوں پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے ماریا کی خوشی بے بہا تھی۔ اس کی کزنز اور کئی سہیلیاں بھی قمر میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ اس صورتحال میں ماریا کا احساس ملکیت سواہ ہو جاتا۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ غائب دماغی سے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی کہ موبائل کی گنگناہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اسکرین پر اس کی خالہ زاد بہن اور بہترین سہیلی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ مارو، فوراً آن لائن آ جاؤ، شمائلہ کی ہی جانی آواز ابھری۔ وائی فائی کے سگنل کمزور ہیں، ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی؟ اس نے پہلو بچایا۔ میں تمہیں کہتی تھی نا مارو، محتاط اور پھونک پھونک کر قدم اٹھا کر چلنے والی لڑکیاں صنف مخالف کو چیلنج محسوس ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی طرح انہیں داغدار کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ اپنا رویہ اتنا مختلف نہ رکھو۔ وہ شدید پریشان تھی۔ چھری تلے دم تو لے یار، ہوا کیا ہے؟ ماریا الجھ گئی۔ فیس بک پر تمہارے نام کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، شمائلہ نے غصے سے کہا۔ ماریا نے فون بند کیا اور فوراً اپنا اکاؤنٹ کھول لیا۔ حیرت کا ایک شدید جھٹکا اس کا منتظر تھا۔
قمر کی جانب سے انتہائی بیہودہ ویڈیو میسیجز بھیجے گئے تھے۔ بات صرف یہیں تک محدود نہ تھی، گزشتہ تمام عرصے میں ہونے والی چیٹنگ سے زوم آئینی گفتگو کے اسکرین شاٹس لے کر درجن بھر لوگوں کو پوسٹ ٹیگ کی گئی تھی۔ الفاظ نہایت زہریلے اور غلاظت میں لتھڑے تھے۔ بظاہر پارسا نظر آنے والی خواتین ان باکس کے ہائیڈ پارک میں اس طرح کی گفتگو پسند کرتی ہیں۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اپنی پسندیدگی جتاتے ہوئے لڑکوں کو پھانستی ہیں۔ پہل خود کرتی ہیں لیکن بدنام ہم ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ماریا کی کیفیت کا کاٹو تو بدن میں لہو جیسے نہ تھا، اس کا وجود شل ہو چکا تھا۔ اتنی ذلت، ایسی رسوائی، یہ کس ناکردہ جرم کی سزا تھی؟ ماریا کے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ یہ پوسٹ 15 منٹ پہلے تخلیق ہوئی تھی اور خوش قسمتی سے ابھی کسی کی نظر سے نہ گزری تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہی تھی کہ کالونی کے سبھی لڑکے باہر ہنگامہ خیزی میں مصروف تھے۔ وہ انگاروں پر لوٹ کر رہ گئی۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ فوری رد عمل کے طور پر اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اپنی آئی ڈی ہی ختم کر دی جائے، لیکن اس توہین کے ذمہ دار کو یوں ہی چھوڑ دینا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ ان انگاروں کی تپش میں وہ قمر کو بھی مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ سلگتے دل اور آتشی آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے آخری پیغام لکھنے لگی۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جس شخص پر اس کا بہنوئی ہی اعتبار نہ کرے، اس کا کردار کس حد تک غلیظ ہوگا۔ وہ خواہ نسرین کی باتوں میں تمہارا مثبت خاکہ بناتی رہی۔ میں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ تو پہلے ہی احمق اور جذباتی ہے۔ ایسی عورت اپنے بھائی کے سیاہ کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈالے گی تو اور کیا کرے گی؟ تمہارا خمیر خباثت، بدنیتی اور فریب سے گندہ ہے۔ تم سے بات کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے تو تمہارے تصور سے ہی گھن ہونے لگی ہے۔ آخ تھو! اب اگر چاہو تو اس میسج کا بھی اشتہار لگا کر اپنی نامردی کا ثبوت دے دینا۔ اپنی بھڑاس اچھی طرح نکالنے کے بعد ماریا نے اسے بلاک کیا اور پھر اپنی آئی ڈی معطل کر دی۔ دسمبر کی اس دھند آلود رات میں فتح کا جشن اس کے آنسوؤں پر منتج ہوا تھا۔ کالونی میں ڈھول تاشوں اور فائرنگ کا بازار گرم تھا۔ قمر کی پارٹی واضح اکثریت سے کامیاب قرار پائی۔ پاشا کے کیمپ میں مرگ کا سا سکوت تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب شمائلہ کی جانب سے ماریا کو فون موصول ہوا۔ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے جنید نے ڈھول کے ساتھ پوری کالونی کا چکر لگانے کی تجویز دی۔ سب لڑکے بخوشی تیار ہو گئے۔ منیب البتہ کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ میرا تو اسٹیمنا نہیں ہے ابھی، تم لوگ ہو آؤ۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ شوقیہ سگریٹ نوشی سے وہ مکمل فٹ نہیں تھا۔ تمام لڑکے پاشا کے حامیوں کے رہائش گاہ کے باہر زیادہ دیر ڈھول بجانے جیسے منصوبے بناتے روانگی کے لیے تیار تھے۔ قمر تم رک جاؤ ذرا، انہیں جانے دو۔ منیب کے ہاتھوں میں موبائل فون اور لہجہ صدمے سے چور تھا۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ وہ سب کے جاتے ہی سختی سے بولا۔ میری جیکٹ کی جیب میں تھا شاید، قمر نے اپنی پینٹ ٹٹولتے ہوئے کہا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ منیب نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ قمر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ میں نے نہیں کیا یار، خدا کی قسم، مجھے میرے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم۔ وہ بوکھلا گیا اور اپنا فون تلاشتے ہوئے اس بھیانک حقیقت کے آفٹر شاکس دیکھ کر مزید صدمے میں مبتلا ہو گیا۔ وہ الفاظ نہیں پتھر تھے جو اس کی خودداری اور عزت نفس کو پل بھر میں ہی چکنا چور کر کے کسی زہریلے تیر کی طرح سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ اسٹیچو کیوں بن گیا ہے گھامڑ؟ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر فوراً۔ فی الحال سب لڑکے یہی مصروف ہیں، اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو اس لڑکی کے لیے قیامت برپا ہو جائے گی۔ منیب نے اسے جھنجھوڑا۔ قمر نے ایسا ہی کیا۔ مجھے کئی دنوں سے شک تھا کہ تم لوگوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم خود ہی اس بارے میں کوئی بات کرو۔ اس نے انکشاف کیا۔ میں نے یہ سب نہیں کیا یار، تیرے سامنے ہی تو ہم پون گھنٹے سے اس پاشا کے پھیلائے ہوئے وبال میں الجھے ہیں۔ قمر مضطرب تھا۔ یہ بات میں جانتا ہوں شہزادے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حرکت کس نے کی ہے؟ تیرا موبائل پیٹرن اور کس کے علم میں ہے؟ اس نے منطقی نقطہ اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ بالوں کو مٹھی میں بھینچتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماریا کے الفاظ نے اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک بار پھر اس کا کردار بری طرح مجروح کیا گیا تھا۔ شکستہ پندار کی کرچیاں اسے بے حال کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں کوئی مٹی کا مادھو ہوں کیا، جس کا جب دل چاہتا ہے مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر کے خود پارسا بنے ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قمر کے وجود میں ایک طاقتور صدا ابھری۔
وہ غصے سے اٹھا اور کرسی کو ٹھوکر مار کر گراتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ آج کی یہ چوٹ شدید اور رد عمل شدید تر تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ماجد کو اطمینان اور سرشاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 25 دسمبر کی صبح بہت نکھری ہوئی اور روشن تھی۔ کئی روز سے ٹھٹری اور مرجھائی ہوئی دھوپ آج اعصاب کو تمازت بخش رہی تھی۔ موسم کی اس دل فریبی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی مرد و خواتین چھتوں پر موجود تھے۔ سیلفیز کا بازار گرم تھا۔ کھٹے میٹھے کینو فروٹر کی کانٹیں نمک کے ساتھ پھانکتے ہوئے ہر جگہ موضوع گفتگو گزشتہ رات ہونے والے جھگڑے، الیکشن کے نتائج اور نئی متوقع کابینہ کے متعلق مختلف اندازے تھے۔ ماجد اپنی چھت پر موجود بہت گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ماریا کا ستا ہوا غمگین چہرہ دیکھ کر اسے حقیقتاً بہت لطف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے گاڑی میں قمر اور ماریا کو میٹھی میٹھی باہم نظروں سے نہارتے دیکھا تھا۔ اپنی شرپسندی کی نتیجے میں ان جذبات کی رکھائی طیش اور نفرت میں تبدیل ہونے کی جھلک اسے کہے لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ دنیا ایک بہت بڑا کینوس ہے جس پر رنگ بکھیرتے مختلف کرداروں کی حیت تبدیل کر دینا سرور کی انتہا تھی۔ وہ سر دھنتے ہوئے دوسری جانب موجود قمر کو دیکھنے لگا جو مائیکل کے گھر کی چھت پر بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے موبائل پر مصروف تھا۔ ماجد کے لیے یہ مناظر بہت پسندیدہ تھے۔ وہ اس خوشی سے مزید کچھ دیر لطف اندوز بھی ہوتا، لیکن کندھے میں لگنے والی گیند نے تمام تر جذبات جھنجھلاہٹ میں تبدیل کر دیے۔ انکل پلیز بال دے دیں۔ سڑک کی جانب سے مختلف آوازیں ابھریں۔ نصف درجن کے قریب بچے گراؤنڈ میں کرسیوں کی بد نظمی کے باعث سڑک پر ہی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ تم لوگوں کو اور کوئی کام دھندا نہیں ہے کیا؟ انکل پلیز آخری دفعہ پھینک دیں، رومی نے التجا کی۔ تمہارے والدین سے کرتا ہوں بات۔ اولاد پیدا کر کے دوسرے لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے انہیں سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ماجد حسب سابق آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ کھیلتے کودتے بچوں کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ایسی ہی دیوانگی میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ تمام بچے مجروح نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ دفع ہو جاؤ مردود، اب مجھے کوئی نظر نہ آئے یہاں، چڑیل بھی نہ رہے جس کے ساتھ۔ رومی نے باواز بلند کہا۔ وہ ہے انکل بھوتناتھ، بھوتناتھ، دیگر بچوں نے کورس میں کہا۔ ماجد بلبلاتا ہوا انہیں گالیاں دینے لگا۔ کیا بات ہے ہیرو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کالونی میں؟ تمہاری کامیابی کی دھوم مچی ہوئی ہے لیکن تم دیوداس بنے پھر رہے ہو۔ اس شام قمر کو گراؤنڈ میں اکیلے بیٹھے دیکھ کر ماجد اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اپنے مزاج پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا۔ کیا ہوا حالت کو، ٹھیک تو ہوں؟ قمر بیزاری سے بولا۔ وہ اپنی تنہائی مجروح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بے گھر ہونے کا احساس دل پر کچوکے لگاتا تھا۔ زندگی اسے کیسے موڑ پہ لے آئی تھی۔ کچھ عرصہ قبل وہ اپنے والدین کے ساتھ خوشپاش زندگی گزارتا ایک سادہ مزاج نوجوان تھا جس کے خواب بہت بلند اور ارادے پختہ تھے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک ہر دل عزیز اداکار کی مشابہت لیے پیدا ہوا تھا۔ اس مماثلت نے ایک نفس پرست خاتون کی منتخب مزاجی کا نشانہ بنایا۔ اتفاق یہ تھا کہ اس کا بہنوئی مبینہ خاتون کے لیے اوائل جوانی ہی سے دل میں خصوصی جذبات رکھتا تھا۔ اس کے تئیں شبنم کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اپنے بچوں کو شتر بے مہار چھوڑ دینے والے توقیر نے قمر کی پرخلوص کوششوں کو پل بھر میں ہی بے مول کرتے ہوئے گھر بدر کیا، اور اب ماریا نے اسے اپنی ہی نظروں سے گرا دیا۔ قمر کے دل میں ماریا کے لیے جذبات پیار محبت کے نہج پر تو نہ تھے، لیکن عزت نفس کی شکستگی کسی بھی سانحے کی اذیت سے زیادہ تھی۔ کل رات فتح کا اعلان ہونے کے بعد سب دوست حسب پروگرام اگلی چند چھٹیاں مری اور شمالی علاقہ جات میں گزارنے روانہ ہو گئے۔ ان کے بہت اصرار کے باوجود قمر ساتھ جانے کے لیے خود کو آمادہ نہ کر پایا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ سیاسی پارٹی کے لیے کی جانے والی بھاگ دوڑ سے حاصل شدہ پیسے ہی اس کی متاع تھے۔ وہ اس جمع پونجی کو سیر و تفریح پر ضائع کر دیتا تو بعد میں کیوں کر گزارا کر پاتا۔ مائیکل نے حق کے دوستی نبھانے کے لیے بہت خلوص سے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی اور کرسمس منانے والدین کے پاس چلا گیا۔ اب تنہائی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اسے اپنی بے لوث ساتھی سے انسیت ہو گئی تھی۔ وہ اسے کسی کے ساتھ بھی بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ نوکری کے بارے میں کچھ سوچا تم نے؟ ماجد نے اس کی طویل خاموشی سے اکتا کر کہا۔ کیا آفر ہے آپ کے پاس؟ قمر نے پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہوگا، میری کچھ مدد کر کے تم 10,000 روپے کما سکتے ہو۔ ماجد نے دانستہ اپنا لہجہ سپاٹ رکھا۔
کیا کرنا ہوگا مجھے؟ موبائل چھیننا ہے کسی کا یا بائک چوری کرنی ہے؟ اس سے بھی آگے کی چیز ہے، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ وہ ہنسا۔ لگتے تو نہیں ہو ایسے تم، قمر نے انداز تخاطب تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ شہزادے، ضرورت انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ گھر، پیسہ، نوکری، بیوی، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ وہ تلخی سے بولا۔ سب کچھ ہے، بس اولاد نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد یہ جو دنیا بستی ہے نا، یہ کبھی خوش رہتی ہے نہ کسی کو رہنے دیتی ہے۔ رزلٹ آ گیا، پرسنٹیج کتنی آئی، نوکری مل گئی، کتنی تنخواہ ملے گی، شادی ہو گئی، اپنوں میں کی یا غیروں میں؟ چلو اللہ پاک نصیب اچھے کرے۔ اولاد ہوئی یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوئی؟ چیک اپ کروایا؟ کمی کس میں ہے؟ یہ سائیکل ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ تم ابھی دوسری سٹیج پر ہو، میں یہ سب کچھ سہتے ہوئے آخری سٹیج پر تک آ چکا ہوں، جہاں مجھ جیسا انسان اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب تم میرے پارٹنر بن ہی گئے ہو تو خود ہی جان لو گے کہ ضرورت انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ماجد بلا تکان بولتا رہا۔ تم میرا تجسس بڑھا رہے ہو، قمر نے اشتیاق سے کہا۔ مجھے نہیں علم کہ میں یہ سب باتیں تم سے کیوں کہہ رہا ہوں، بس کل رات تک برداشت کر لو، تمہاری ہمت اور حوصلہ بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ قمر نے بھی کچھ پوچھنے سے گریز کیا۔